حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی اچانک گرفتاری غیر آئینی اور جارحانہ قدم ہے۔ یہ بہت ہی قابل مذمت گناہوں سازش ہے، حکومتی غنڈہ گردی کی علامت ہے۔ آل انڈیا امام کونسل ہم سب کو مل کر اس گرفتاری کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی۔ آج مسلم قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی اچانک گرفتاری غیر آئینی اور جارحانہ قدم ہے۔ تبدیل مذہب اور باہر کی فنڈنگ کا الزام لگا کر اس طرح کا قدم قابل مذمت ہے۔ یو پی حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری حکومتی غنڈہ گردی کی علامت ہے۔ سنگ کے اشارے پر چل رہی حکومت کی ایک بعد دیگرے مسلم رہنماؤں کے خلاف کارروائی انتہائی تشویشناک ہے۔ مودی اور یوگی حکومتیں مسلمانوں میں خوف پیدا کرنے پر مصروف ہیں، ہر طرح سے مسلم کمیونٹی کو ڈرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ یو پی پولیس کو ایماندارانہ طریقے سے کام نہ کرنے دیا جا رہا ہے۔ تو مودی اور یوگی سرکار سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مذہب اور عقیدے پر عمل آوری اور اس کی تبلیغ ہر شہری کا بنیادی اور انسانی اور دستوری حق ہے۔ اس طرح ہمارے دستور نے ہر شہری کو اپنا معافی ضمیر ادا کرنے کی آزادی دی ہے۔ ان آزادیوں کو ختم کرنے یا محدود کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے یہ غیر دستوری کوشش ہے۔ لہٰذا مولانا کی گرفتاری صرف غیر قانونی نہیں ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے۔ مولانا پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اور ایک گھناؤنے الزامات ہیں۔ حضرت مولانا کی ایک کام آج کا نیا نہیں ہے، برسوں سے وہ اپنا ایک کام دستور کے مطابق ادا کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج جو اس طرح کی جو گرفتاری کسی ایک آتنکوادی کی طرح اسے پکڑ کر لے جانا یہ غیر آئینی اور غیر دستوری ہے۔ سیاسی مفاد کے حصول کے لیے اپنی سازش کے تحت انہیں ایک سازش کے تحت پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف ہم سب کو مل کر ایک ساتھ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں بزدل قوم کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوگی، لہذا ہماری خاموشی کی یہ علامت رہی کہ اس سے پہلے عمر گوتم کو گرفتار کیا گیا، پھر مفتی جہانگیر صاحب کو گرفتار کیا گیا اور آج مفتی کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا، کل کسی اور کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ ہماری خاموشی کی علامت ہے۔ اس لیے ہم آج کے آپ کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک مسلم کمیونٹی کے ہر ایک فرد کو، علماء کو، دانشوروں کو، یہاں کے ہر ان لوگوں کو اس ہندوستان کی دی ہوئی دستوری حقوق کو لیتے ہوئے احتجاج کر کے ایک حکومت کے بہرے کان تک اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی اور کلیم صاحب کی رہائی کرنے کی آواز آپ کو بلند کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کی آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر کل کسی اور کو گرفتار کیا جائے گا، پرسوں کسی اور کو گرفتار کیا جائے گا۔ کسی ایسی کمرے میں بیٹھ کر پریس نوٹ لکھنا بہت آسان ہے، ضروری اس بات کی ہے ہم سب کو مل کر میدان میں اترنا پڑے گا، آواز بلند کرنی پڑے گی، سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ ہر ایک عالم کو، ہر ایک دانشور کو، ہم ہر ایک جانور کو بھی اگر دیکھتے ہیں، اگر کسی کوے کو بھی اگر مارا جائے تو سارے آ کر اس کا احتجاج کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی پر اگر پتھر مار دیا جائے سارے مکھیاں اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایک قوم ہے، جب ہمارے بڑے بڑے رہنماؤں کو پکڑ کر گرفتار کیا جاتا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں تو یہ ہماری خاموشی کس بات کی علامت سمجھی جائے گی۔ لہٰذا آج آل انڈیا امام کونسل آپ کے اس چینل کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم سب کو مل کر اس گرفتاری کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی تاکہ آئندہ کسی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہاں کی پولیس، یہاں کی ATS، یہاں کی حکومت 100 بار سوچے۔ لہذا ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری درخواست ہے عدالت سے کہ جلد از جلد کلیم صدیقی صاحب کو باعزت طریقے سے رہا کیا جائے۔ دیکھو فنڈنگ کا جو معاملہ ہے، کلیم صدیقی کا کام آج کا نیا نہیں ہے، برسوں سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس وقت ATS کہاں تھی؟ اس وقت یہاں کی حکومت کہاں تھی؟
چاہیے اگر اس طرح کی چیز تھی تو اس وقت گرفتار کرنا چاہیے تھا، اس وقت ان کو پکڑ کے بلا کر بات کرنا چاہیے تھا، اس وقت انہوں نے بات نہیں کی۔ اچانک موہن بھاگوت سے ملاقات کرنے کے بعد ممبئی کے اندر جب موہن بھاگوت کا ایک پروگرام تھا علماء کو لے کر، اس پروگرام میں کلیم صدیقی صاحب بھی حاضر ہوئے تھے، انہیں بھی دعوت دی گئی تھی شاید، لیکن اس پروگرام کے بعد اچانک راتوں رات انہیں گرفتار کرنا یہ کس بات کی علامت ہے؟ امام کونسل کے نیشنل جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان بھر میں اس کا احتجاج کریں گے جب تک کلیم صدیقی کو رہا نہ کیا جائے۔ الحمدللہ ہر جگہ پر احتجاج ہو رہا ہے، ہندوستان کے ہر اس جگہ پر جہاں آل انڈیا امام کونسل موجود ہے احتجاج ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوں گے، آگے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری یہ بہت ہی قابل مذمت اور گناہوں سازش ہے، ناپاک سازش ہے۔ ہم عالم امام کونسل اس کی سخت مذمت کرتی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب سے قبل بھی مولانا عمر گوتم صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اسی طرح مفتی جہانگیر صاحب کو، اور کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج مسلم قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اگر عمر گوتم صاحب کی گرفتاری پر اگر احتجاجات ہوتے، سڑکیں جام کی ہوتی، تو شاید یہ دن دیکھنے نہ پڑتے ہمیں۔ تو عالم امام کونسل تمام تنظیموں سے، تمام ملی اداروں سے اور سیاسی لیڈران سے اور سماجی کارکنان سے اور مذہبی رہنماؤں سے یہ درخواست کرتی ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ فلاحی کام کرتے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ جو ہے دیگر ملی کام انجام دیتے ہیں، یہ آج کے دن وقت کا تقاضا ہے کہ سب کو ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، سڑکوں پر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے، مولانا کلیم صدیقی صاحب جیسا مبلغ جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کے کام پوری دنیا میں مشہور ہے، ان کی وجہ سے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن ہے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا اہم رول رہا ہے۔ جب ایسے شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے راتوں رات، تو آج تو وہ دن دور نہیں کہ کل کسی اور کو اٹھا لیا جائے گا، کل کے دن ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا میں تمام ملی تنظیموں سے درخواست کرتا ہوں کہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، پرزور آواز میں اور پرزور طاقت کے ساتھ ہمیں میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب بے قصور ہے اور بہت ہی جو ہے وہ ان کے کام روز روشن کی طرح آیا ہے۔ غیر ملکی فنڈنگ کا الزام لگا کر ان کو جو ہے گرفتار کیا جانا UPATS کا یہ گھناؤنی حرکت ہے۔ ہم جو ہے عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جو ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جلد سے جلد رہا کریں، جلد سے جلد انہیں جو ہے فوراً رہا کریں، ورنہ بصورت دیگر عالم امام کونسل اور ہندوستان میں احتجاج کرے گی۔ احتجاجات ہو رہے ہیں، پرزور احتجاج کریں گے، سڑکوں پر نکل آئیں گے اگر انہیں رہا نہیں کیا گیا تو انشاءاللہ۔ محمد یوسف رشادی، نائب صدر عالم امام کونسل ریاست کرناٹک، وائس پریزیڈنٹ۔